کامران اور فنانا، آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے امن کہانیوں سے متعارف کروایا۔ یہ فنانا کا بہت قابل قدر اور اہم قدم ہے اور وقت کی بہت ضرورت بھی تھی۔ میں یہی کہوں گی کہ کاش یہ کہانیاں اس وقت موجود ہوتیں جب میرے بچے کہانیاں سننے کی عمر میں تھے۔ یقیناً یہ ان کے بچپن کا خوبصورت اور یادگار حصہ ہوتیں۔ لیکن امید ہے فنانا یہ سلسلہ جاری رکھیں گی اور ہماری آئندہ نسل ان سے ضرور مستفیض ہوگی۔ کہانیاں سننا اور پڑھنا ہر بچے کے بچپن کی ضرورت ہے۔ بچوں کے تخیل کو جلا دینے کے لیے اور انہیں ہلکے پھلکے انداز میں نصیحت کرنے کے لیے یہ کہانیاں ہمیشہ سے اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ بچپن میں ہم نانی دادی سے کہانی سنتے تھے اور انہیں سنے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی تھی۔ پھر کیسٹ کہانیاں آ گئیں جو آج بھی ہماری یادوں کا حصہ ہیں۔ آج کل بچے ڈیجیٹل دور کی پیداوار ہیں، ان کا اٹینشن سپین بھی مختصر ہے۔ ایسے میں طویل کہانیاں تو ان کی دلچسپی کا محور نہیں بن سکتی۔ فنانہ کی کہانیوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ مختصر ہیں، 2 یا 3 منٹ میں وہ کہانی کو سمیٹ دیتی ہیں، جس کی وجہ سے کہانی میں بچوں کی دلچسپی جو ہے وہ کسی بھی لمحے ختم نہیں ہوتی، اور وہ انہیں پرلطف بھی لگتی ہیں، اثر انگیز بھی لگتی ہیں، اور بچے جو ہے جلدی سے وہ کہانی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اس سے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فنانہ نے یہ جو کہانیاں لی ہیں زیادہ تر انگریزی ادب سے انتخاب کی ہیں، لیکن میں کہوں گی کہ ان کا انتخاب بہت اچھا ہے، کیونکہ انہوں نے نسبتاً کم معروف کہانیوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے ان میں سے کوئی بھی کہانی پہلے نہیں سنی تھی، اس لیے میں نے تو ان کہانیوں کو بہت انہماک اور شوق سے سنا۔ جیسے وہ بوڑھے مینڈک والی کہانی تھی، تو میں بڑا جاننا چاہ رہی تھی کہ مینڈک نے کس طرح فیصلہ کیا، اور مجھے وہ بڑی مزے کی کہانی لگی کہ وہ فرائی پین سے وہ مینڈک کو مارا جا رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے بچے بھی ان کہانیوں سے اسی لیے بہت محظوظ ہوں گے، کیونکہ ان میں تھوڑا سا تجسس بھی ہے اور دلچسپی قائم رہتی ہے ان کو سننے میں۔ تو فنانہ نے اور کہانیوں میں ایک اچھی بات یہ کی ہے کہ تصویری خاکوں اور اینیمیشن کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے، تو بچوں کو یقیناً ان ویڈیوز کو دیکھ کر بہت مزہ آئے گا، اور اس سے انہیں کہانیوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ فنانہ نے ترجمے کا حق بھی بہت اچھی طرح ادا کیا ہے، زبان کو سادہ اور بچوں کے حساب سے بڑا سہل رکھا ہے، لیکن ادبیت کو کہیں ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو یہ سلسلہ یقیناً اردو ادب میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے، اور خصوصاً بچوں کے ادب میں، جس میں میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ایک بہت بڑا خلا موجود تھا۔ تو فنانہ کی اس کتاب نے اور اس ویڈیو سیریز نے اس خلا کو بہت حد تک پر کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور فنانہ اسی طرح یہ کہانیاں مختلف ممالک کے ادب سے ترجمہ کر کے لاتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔